نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت سورہ نور میں فرما رہے ہیں، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو ہمارا 17واں پوائنٹ یہ ہے، 17 چیپٹر یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کریں اور اللہ کی غیرت سے ڈریں. اس سے مراد یہ ہے کہ بد نظری کی اور بھی سزائیں ہیں. ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک حافظ نے بد نظری کی جس کے سبب وہ قرآن ہی سے محروم ہو گئے. حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں سنایا، تو بیان کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا، حضرت میں کم علم بھی ہوں، کم عمر بھی، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ باتیں پوچھ لیا کروں. تو حضرت فرمانے لگے، ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ پھر میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے جو واقعہ سنایا ہے کہ حافظ قرآن تھا اور ایک مرتبہ اس نے بد نظری کی اور وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، حضرت اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے کہ ایک بد نگاہی پر قرآن جیسی نعمت سے محروم ہو جانا. تو حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. میں نے پوچھا، حضرت کچھ اور بتائیں. حضرت فرمانے لگے، جس طرح بیوی پسند نہیں کرتی کہ اس کا خاوند کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اگر دیکھے تو جھگڑا کرتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میرے بجائے کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، دنیاوی حسن کے پیچھے یہ پاگل بنتا ہے، اور جس ذات نے حسن کو پیدا کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، تو اللہ کو غیرت آتی ہے. آپ ایک بات سمجھ لیجئے، جن حفاظ کو سکرین کے اوپر بدنگاہی کی عادت پڑ جاتی ہے وہ تراویح نہیں پڑھا پاتے. تراویح پڑھانا ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور تراویح سے محروم. اپنے ذہن میں وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں نہیں سنا رہا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ توفیق ہی نہیں دے رہے ہوتے. اللہ نے مصلی والی امامت سے محروم کر دیا، اس نعمت سے اس کو محروم کر دیا. ہمارے حضرت رحم اللہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی سے انسان ایسی نعمتوں سے محروم ہوتا ہی ہے، علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، حفظ سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ موت کے وقت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اس بدنگاہی کے گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. نہ ظاہر میں کسی غیر محرم کو دیکھیں، نہ سکرین پہ غیر محرم کو دیکھیں، اور نہ تصویر پہ دیکھیں. نظروں کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت کرنے سے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اور حفاظت نہ کرنے سے ایمان کی حلاوت سے انسان کو محرومی ہوگی. حضرت شیخ رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ حالت نزع میں تھا، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے مگر وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس نے لوگوں سے کہا، میں پڑھ نہیں پا رہا. لوگوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، ایک مرتبہ میری دکان میں ایک عورت کچھ خریدنے آئی، مجھے اس کو دیکھنا اچھا لگا، میں اس کو دیکھتا ہی رہا. جو انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے شخص کو حلاوت ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے. فرمایا، بے شک آنکھ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، پس جو بندہ بد نظری کو ترک کرے گا میرے خوف سے، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس میں اس کو حلاوت محسوس ہوگی. تو جو بھی نوجوان اس دور میں بد نظری سے بچے گا، اس کو اپنے دل کے اندر ایک مٹھاس محسوس ہوگی. یہ مٹھاس اور خوشی حقیقت میں اس نفسانی شیطانی خوشی سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس کو بد نظری کر کے حاصل ہوگی. جو لوگ بد نظری کرتے ہیں وہ ذکر، مراقبہ، نوافل اور عبادات کر بھی لیں تو انہیں ان میں مٹھاس اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا. حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، گناہوں کے سبب انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور بد نظری سے مرد اور عورت بالکل اجتناب کریں. ایک نکتہ ہے عورتوں کے لیے شرعی پردے کی اہمیت. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ عورت کے لیے کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کام کون سا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھے. میں نے یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری ہی لخت جگر ہے. عورت کے لیے نامحرم مردوں سے شرعی پردہ کرنا واجب ہے. اس زمانے میں پردے کے متعلق کئی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں کہ یہ محض صحابیات کے زمانے کے لیے حکم تھا اور دین میں اس پر عمل ضروری نہیں. آج دور جدید کا بظاہر ترقی یافتہ طبقہ خاص طور پر اس کی مخالفت کرتا ہے اور دنیا میں اب اس حکم شرعی پر عمل عورتوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا. مگر کسی بھی تہذیب اور سوچ کی وجہ سے شریعت کے احکام نہیں بدلتے. خاص طور پر اس دور فتن میں جب اس حکم شرعی پر عمل کرنا نہایت مشکل ہو گیا ہو، جو بھی عورت اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کرے گی اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنا تعلق اور قرب عطا فرمائیں گے. ایسی عورت اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کا ذکر فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ایک بالشت لٹکا لے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ایسی صورت میں تو اس کے پاؤں نظر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس سے چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ کی مقدار تک چادر لٹکا لے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتے وقت عورت کے لیے پاؤں چھپانے کا اتنا اہتمام ہے تو چہرہ چھپانے کا کتنا اہتمام ہوگا. کہ چہرہ حسن و جمال کا اصل مظہر ہے اور یہ پاؤں سے کہیں زیادہ مؤثر ہے. تو جہاں مرد اور عورت کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے وہاں عورت کے لیے باپردہ ہونا بھی ضروری ہے. پردے کے اسلامی احکام کا مقصد اور مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بے راہ روی، فحاشی، بے حیائی اور شہوانی فتنہ انگیزی سے بچائے اور وہ خفیہ شہوانی جذبات نہ بھڑکنے پائیں جو عورت کے بے پردہ ہونے سے بھڑک سکتے ہیں. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے چھونا اور پیروں کا زنا ہے چلنا، اور دل زنا کی خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ تو یا اس خواہش کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نظروں سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے. امام غزالی رحم اللہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً یہ فرماتے ہیں گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے اور بندہ جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے تو شیطان کو اپنا مطلب پورا ہونے کی امید ہوتی ہے. حضرت ذنون مصری رحم اللہ فرماتے ہیں نظر اٹھا کر دیکھنا حسرت کا باعث بن جاتا ہے. اس کی ابتدا افسوس اور اس کا آخر ہلاکت ہے. جو بندہ اپنی نگاہوں کا تابع بنا وہ اپنی موت کی اتباع کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام کی طرف سے جنت کا وعدہ کس بات پر؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. جب بولو تو سچ بولو اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو اور امانت کو ادا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. حدیث پاک میں ہے 3 قسم کے لوگوں کی آنکھیں جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی. وہ جو اللہ کے خوف میں روئے، یہ ایک. دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلی استعمال ہوئی، اور تیسری ایک وہ ہے جس نے حرام چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب کیا. ایک علمی نکتہ ہے اپنی خواہشات پر قابو پانا، لیکن وہ قرآن پاک کی سورہ نازیات میں ہے. لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. زندگی میں بہت سارے موقع پیش آتے ہیں، کبھی غصہ، کبھی شہوت. ہمیں ان جذبات اور خواہشات پر قابو کرنا آنا چاہیے. قابو کرنا سیکھنا پڑتا ہے. کبھی اچانک غصہ آئے اور کوئی تلخ بدمزہ بات کرنے کو دل چاہے، یہ فساق کا کام ہے کہ ذرا سی خواہشات پر اچھل پڑنا. ان حالات میں خود پر اور زبان پر قابو کرنا چاہیے. کبھی کوئی غیبت چگلی کا دل چاہے تو خود پر جبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا. اگر نامحرم کو دیکھنے کا جی چاہے تو دیکھ لینا، بات کرنی ہو تو فون اٹھا لینا، انٹرنیٹ پر کچھ دیکھنے کا دل چاہے تو دیکھ لینا. یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے.
اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کا طریقہ نہیں، بلکہ انہیں تو خواہشات کو دبانا آنا چاہیے۔ گناہ کی خواہش تو آتی ہے لیکن اس کو دبانا ضروری ہے۔ انسان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں ایک مرتبہ یہ گناہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ خواہش پر ایک مرتبہ عمل کرنے سے فی الوقت وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، مگر بعد میں جب وہ خواہش دوبارہ ابھرتی ہے، دل میں اٹھتی ہے، تو وہ اور مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ اس کو دبانا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر بد نظری کا دل چاہے اور انسان یہ سوچ کر نہ محروم کو دیکھ لے کہ آج تو موقع ایسا ہے ورنہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کی عادت کو توڑنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے چینج یور لائف کورس میں اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تمام غیر شرعی خواہشات کو روک لے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ میں اس میں ایک چیز آخر میں عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک جو اوپر گزری ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا اور پیروں کا زنا چلنا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سنی، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، بعض بچیاں واٹس ایپ پر رابطہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی میں تو صرف بات کرتی ہوں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کرتی، میں نے آج تک کوئی فحش کام نہیں کیا، صرف اس سے ایک دو دفعہ ملی ہوں، میری اس سے صرف بات ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، آپ یا زبان کا زنا کر رہے ہیں، یا ہاتھ کا زنا کر رہے ہیں، پیروں کا زنا کر رہے ہیں، ملنے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو پیروں کا زنا ہے، اگر اس کو چھوتے ہیں تو یہ بھی زنا ہے، اس کی بات سنتے ہیں کانوں کا زنا ہے، اس کو دیکھتے ہیں آنکھوں کا زنا ہے، اس سے خود بات کرتے ہیں تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اتنے زنا کر کے اب ہم سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی حضرت مجھے تو بڑی پاکیزہ محبت ہے، آپ ہی ہمیں ملا دیجئے۔ حضرت کہاں سے ملائیں؟ پہلے حرام کر کر کے اب حلال کا مزہ تھوڑی آئے گا۔ اللہ کی نافرمانی کر کر کے پیچھے بات گزری نا کہ اللہ رب العزت نے وہ حافظ صاحب ان کا یہ حفظ سے کیوں محروم ہو گئے؟ اللہ رب العزت کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب اللہ کے غیر سے آپ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کے غیر سے محبت کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، پھر اللہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، پھر اسی کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ فون غصے سے بند کرتا ہے، ساری رات جھاگ کر اس کو کال کر رہی ہوتی ہیں۔ جو بچیاں میری بات سن رہی ہیں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، وہ سمجھ رہی ہوں گی میری بات کو کہ اللہ کیسے ذلیل کرتے ہیں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، اب یہ تڑپ رہی ہیں، رابطہ کر رہی ہیں، کسی طرح وہ بات کر لے، کسی طرح وہ مل جائے۔ بھئی اس کو ایک حرام کی لذت کی تھی، اس کی حرام کی ہوس تھی، وہ ہوس اب کسی اور سے پوری ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں اس کو لذت زیادہ ہے، شرابی کو چرس مل جائے شراب چھوڑ دے گا کیونکہ اس کو زیادہ لذت والی چیز مل گئی۔ آپ سے وہ زنا کرتا رہا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا چلتا رہا، اب اس کو یہ لذت کسی اور میں مل گئی، اب وہ کسی اور کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے چلا گیا اور یہ تڑپ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کی غیرت کو نہ للکاریں، توبہ کریں، اس گناہ سے بچیں، پردہ کریں۔ اللہ رب العزت دل کا سکون دیں گے۔ جو بچیاں یہ تڑپ رہی ہیں ان معاملات کے اندر، وہ صرف چینج یور لائف کورس سٹارٹ کر لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ چینج یور لائف کے یہ 17 سیشن مکمل کریں، ان پہ عمل کر لیں، 1 مہینے کے اندر کر لیں، 1 مہینے میں ان کی زندگی جنت بن جائے گی، ان کو سکون مل جائے گا، دھر ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ چینل والوں کو تو بندہ چاہیے ایسا جس کو لوٹنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو بچیاں رابطہ کرتی ہیں، اب یہ بیچاری مجبور ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوتا ہے، یہ بے سکونی کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، تو پھر یہ لوگوں کے پاس جاتی ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے یہ اس سے جتنا چاہے مانگ لو، اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، چینج یور لائف کورس کیجیے، اور جو چینج یور لائف کورس کر رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کم از کم ہمارے چینل کو نہ، لیکن ہماری چینج یور لائف کی پلے لسٹ کو آپ ضرور شیئر کیجیے، اپنی فیملی والوں میں، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی والوں کو یہ کورس سٹارٹ کروائیے تاکہ ان کی بھی زندگیاں بدلیں۔ وآخر دعوانا